بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمت ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا جائے گا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے فلسطین میں آگے تھے اور اسی جگہ رہنے لگے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان سب میں حضرت یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے وہ اپنے سے ایک لمحہ بھی ان کو جدا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس سو رہے تھے کہ گھبرا کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو گھبرایا ہوا دیکھا تو پوچھا، اے یوسف علیہ السلام کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ہمراہ لکڑیاں لانے کے لیے جنگل میں گیا ہوں۔ وہاں ہم سب نے لکڑیاں کاٹی اور ان کو جمع کیا اور اپنی اپنی گٹھلیاں باندھی۔ اس کے بعد ان کو سروں پر اٹھا کر چلے اور گھر واپس آئے۔ یہاں ہم نے اپنے گٹھڑا زمین پر رکھ دیا اور میں نے اپنی گٹھڑی کو سرسبز ہوتے دیکھا اور ان میں شاخیں پھوٹ آئیں اور پھول کھلنے لگے۔ دوسرے گٹھڑے اس کے سامنے جھک گئے اور سجدہ کرنے لگے۔ میں نے بھی اس کے سامنے سجدہ کیا اور اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا خواب سنا تو سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت کی نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پیار کیا اور کہا کہ وہ اس خواب کو صرف اپنے دل میں رکھیں اور اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کم سن اور کم عمر تھے، اس لیے انہوں نے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ انہوں نے سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے 1 سال بعد دوسرا خواب دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا ذکر کیا اور بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے، میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ جس جگہ میں نے اس عصا کو گاڑا وہاں خود بخود جڑیں پھیلنے لگی اور میرا عصا ایک درخت کی صورت اختیار کر گیا اور سرسبز ہو گیا۔ میرے بھائیوں نے بھی اپنا اپنا عصا زمین پر گاڑا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا عصا ہوا کے جھونکے سے زمین پر گر پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیار کیا اور ان سے کہا کہ شکر کا مقام ہے، اے یوسف علیہ السلام، تیری نسل سے بڑے بڑے نبی پیدا ہوں گے۔ اور اس مرتبہ بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کم سنی کے باعث اپنے بھائی روحیل کو اس کا ذکر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بھائی بہت حسد کرنے والا تھا، اس لیے یہ فساد پھیلانے لگا۔ اس نے دوسرے بھائیوں سے بھی ذکر کیا اور کہا کہ وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن ہو جائیں۔ تو 10 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا کہ میں ایک خوفناک جنگل میں ہوں اور اس جگہ انسان کا نشان تک نہیں ہے۔ میں اس جگہ تنہا ہوں اور میرے پاس 10 بھیڑیے ہیں اور وہ سب مجھے گھور رہے ہیں، اور اس میں سے ایک بھیڑیے نے مجھ پر حملہ کر دیا اور منہ میں دبوچ کر اس جگہ سے دور پھینک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ سنا تو وہ گھبرا گئے اور اپنے دوسرے لڑکوں سے اندیشہ کرنے لگے کہ انہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی سنیں گے وہ اس کو مار ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ آپ نے اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی اور بھی حفاظت کرنی شروع کر دی۔ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو آغوش محبت میں بٹھا کر سمجھانا شروع کیا کہ اے یوسف علیہ السلام، یاد رکھ، اپنے بھائیوں پر یہ خواب ہرگز ظاہر نہ کرنا۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قتل کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ کیوں ابا جان، کیا بھائی بھائی کو قتل کر سکتا ہے؟ اے بیٹا، دنیا والے حرص و ہوا کے بندے ہیں، وہ بغض و حسد کے سبب وہ کام کر گزرتے ہیں جو ان کو کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی زبانی یہ باتیں سنی تو پریشان ہو گئے۔ شمعون حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس کی ماں نے ساری باتیں سن لی، چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کی بیویوں سے اس بات کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام جھوٹی باتیں بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا گرویدہ بنا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خیال ہے کہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس کے دوسرے بھائی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنی ذلت کی بات ہے کہ بڑے بھائی ہو کر چھوٹے بھائی کو سجدہ کریں اور اس کو اپنا بزرگ خیال کریں۔ والدہ شمعون نے عورتوں کو اس طرح بھڑکایا کہ وہ غصے میں بفر گئیں اور انہوں نے موقع پا کر اپنے اپنے شوہروں سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں رشک و حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔
ایک روز سب کے سب جمع ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنا تو وہ سب کے سب آپس میں مشورے کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے مشورے میں یہ بات طے کی کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالنا چاہیے یا اس کو کسی دور دراز مقام پر ڈال دینا چاہیے کہ والد یوسف سے دور ہو کر اس کی بجائے ہم لوگوں پر مہربان ہو جائیں۔ چنانچہ سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے یعقوب علیہ السلام، ہم سب کے باپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم سے بالکل بھی خوف نہ کیجئے، ہم سب یوسف علیہ السلام کو امانت خیال کر کے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، اے میرے بیٹو، یوسف علیہ السلام ابھی کم سن ہے، اس لیے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ اٹھا لے جائے۔ لڑکوں نے کہا، ہم یوسف علیہ السلام کی دل و جان سے حفاظت کریں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، اے یوسف علیہ السلام، اس میں تیری کیا مرضی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابا جان، آپ مجھے بھائیوں کے ہمراہ جانے کی اجازت دیجیے، مجھے امید ہے کہ یہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دور تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گئے، اس کے بعد بحالت پریشانی گھر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی جو کنعان میں تھی۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کچھ بھی علم نہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ کہیں چلے گئے ہیں۔ وہ سو رہی تھیں تو انہوں نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ یہ خواب دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام کی ہمشیرہ اٹھی اور انہوں نے پریشان حالت میں یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ ان کو نہ ملے تو وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تلاش میں بھاگی اور وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ اس جگہ پہنچ کر انہوں نے اپنا تمام خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس کو اس کے بھائیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ بہن کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ اس طرف جدھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ لے گئے تھے بڑی تیزی سے بے تحاشا بھاگنے لگی۔ انجام کر وہ منزل مقصود کو پہنچ گئیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باخیریت تو عافیت دیکھا تو وہ خوشی سے باغ ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اس کو حضرت یوسف علیہ السلام سے لپٹتے ہوئے دیکھا تو ان کو اس بات پر بہت غصہ آیا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان کے آ جانے کی وجہ سے ان کے تمام کوششوں پر پانی پھر رہا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک بھائی آگے بڑھا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جبراً الگ کر دیا اور وہ بہت روئیں، مگر ان کو ان پر بالکل ترس نہ آیا اور نہ حضرت یوسف علیہ السلام پر رحم آیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو بھگا کر لے گئے۔ بہن اپنے دل بیتاب کو جس میں بھائی کی محبت کا چشمہ پھوٹ رہا تھا دونوں ہاتھوں سے دبائے اپنی آنکھوں سے دریائے عشق بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہوں نے پوچھا، بیٹی کیوں روتی ہو؟ ابا جان، ابھی تو میں روتی ہوں، شاید کچھ عرصہ بعد یوسف علیہ السلام کے لیے میری طرح آپ علیہ السلام کو بھی رونا پڑے گا اور اس کی جدائی میں آپ کو آنسو بہانے پڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کو لے کر دور نکل گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں پہنچ پائے گے، تب انہوں نے آپ کو کاندھے سے زمین پر اتار کر پھٹک دیا۔ آپ کے نرم و نازک رخساروں پر ان صفاقوں نے تماچے لگا کر اپنی آتش حسد کو اور اس کے جو بغض تھا وہ بجھانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ وہ تمام بھائیوں میں کم سن اور کمزور تھے، اس لیے ایسی حالت میں وہ خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مغمول حالت میں ان کو شانے کے بل دھکیل کر سخت اور پتھریلی زمین پر نہایت بے دردی سے گھسیٹا گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر کوہ کنعان پر پہنچ گئے۔ اس جگہ پہنچ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس طرح بھی ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس آواز کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ خواہ کچھ کیوں نہ ہو یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام چوما کرتے تھے آنسو رواں تھے اور رو رو کر کہنے لگے کہ مجھے اب گھر پر پہنچا دیں، خطا میری کیا ہے، بتائے میری کیا غلطی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک کا نام یہودا تھا جس کا دل فولاد کی طرح سخت تھا، لیکن آپ کی باتوں سے اس کا دل موم کی طرح نرم ہو گیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے بھائی میرے پاس آ کر پناہ لے، میں تجھ کو موت کے چنگل سے بچا لوں گا۔
चुनांचे आप इसके पास पहुंच गए। बाकी भाइयों ने जो ये मामला देखा तो उन्होंने यहूदा को बहुत सख्त सुस्त कहा, ए यहूदा तुम इस वक्त ऐसे खतरे में क्यों पड़ रहे हो? यहूदा ने कहा कि ए भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है और ना तुमको ऐसे करना चाहिए, बल्कि मैं जो आपको तदबीर बताऊंगा इस पर अमल करो और फ़ायदा उठाओ। सब ने यक ज़बान होकर कहा, अच्छा तो बताएं। यहूदा ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से कुछ फ़ायदा नहीं, हमारा मकसद तो सिर्फ इसको जुदा करना है। बजाय कत्ल करने के इनको अंधेरे कुएं में डाल दिया जाए और इस तरह ये खुद ही मर जाएंगे और तुम्हारा मकसद भी हल हो जाएगा। मगर एक बात का मुझसे ऐद करो कि कुएं में इन पर पत्थर नहीं मारोगे। सब ने यहूदा की इस बात पर इत्तफाक किया और कहा कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को तबाह करने से गर्ज है, ख्वाह वो किसी तरह से भी हो। जालिम और संगदिल भाई आप अलैहिस्सलाम को कुएं पर लेकर पहुंच गए। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा और आपकी गर्दन में रस्सी डालकर कुएं तक खींच ले गए। जब आप कुएं के निस्फ हिस्से तक पहुंच गए तो उन्होंने रस्सी काट दी। आप अलैहिस्सलाम पानी की सतह पर गिरने लगे। इस वक्त हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम बाहुकमे खुदाबंदी पहुंचे और आप अलैहिस्सलाम को फौरन अपने हाथों पर दरमियान ही में ले लिया और आप अलैहिस्सलाम को एक पत्थर पर नहायत आराम से बिठा दिया। बहुत तसल्ली दी कि आपकी बरकत से कुएं का खारी पानी शीरी हो गया है और आप अलैहिस्सलाम के करीब आ गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत खुशी और आप कुएं के पानी में पांव लटकाकर बैठ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक कर वो सब वहां से वापस होकर चरागाह में अपने मवेशियों के पास आ गए। कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कानों में गैबी आवाज़ें आने लगी कि ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, गम न कर, हम तुझे एक बड़ा मुल्क और बड़ी सल्तनत अता फरमाएंगे। यही तेरे भाई जिन्होंने आज ये सलूक किया है एक दिन तेरे पास सवाली बनकर आएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब अपने ख्यालों में आपको ख़त्म कर चुके थे तो उन्होंने एक बकरा ज़िबा किया और इसके ताज़ा खून में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता तर किया ताकि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाएं और इनसे कहें कि ए बाप, तेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है और ये कुर्ता उसकी निशानी है। फिर वो सब रोते हुए घर को वापस हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो अभी तक अपने नूर चश्म हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे थे, उनके कानों में रोने की आवाज़ें आने लगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा गए। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि ज़रूर इनका यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कोई मुसीबत नाजिल हुई है। थोड़ी देर के बाद वो सब के सब वहाँ पहुँच गए और रो रो कर कहने लगे कि ए बाप, कुछ दूर जाने के बाद हम सब एक जगह जमा हो गए थे। हम सब में ये बात तय हुई कि हम सब भाग कर देखें कि कौन आगे निकलता है। चुनांचे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे इसलिए इनको अपने साथ भगाना मुनासिब ख्याल न किया। चुनांचे हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कब्रों के पास बिठा दिया और खुद भाग पड़े। तो ए बाप, इस वक्त एक भेड़िया आया और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया। ए हमारे बाप, अगरचे ये बात सच्ची है मगर आप कब हमारे ऊपर एतबार करेंगे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर बेहोश हो गए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ज़रा होश आया तो बेटों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खून से डूबी हुई कमीज़ दिखाई ताकि बाप को इस पर शक न गुजरे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़े तअज्जुब की बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भेड़िया खा गया है लेकिन उसकी कमीज सही सलामत है। तो बेटों ने कहा कि आप खा मखा हमारे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि भेड़िया बेज़बान जानवर है, वो क्या बताएगा। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप हमको झूठा ख्याल करते हैं तो हम इस भेड़िए को पकड़ कर लाते हैं। चुनांचे वो लोग जंगल में पहुंचे और जाल बिछाकर एक सुर्ख रंग के भेड़िए को गिरफ्तार कर लिया और इसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। भेड़िया शर्म से अपना सर झुकाए खड़ा रहा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए भेड़िए, तूने मेरी ज़ईफ़ी का भी ख्याल ना किया। आखिर मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसे खा लिया? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए को कसम देकर कहा कि तू साफ साफ बता कि मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी, तूने इसको क्यों खाया? भेड़िए की दोनों आंखों से आंसू टिपक रहे थे। उसने कहा, ए पैगम्बर खुदावंद, दरिंदा हो या खाक हो या आतिश हो, सब पर नबी का गोश्त हराम है। मुझ पर तेरी औलाद ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मैं बिल्कुल साफ हूँ और मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मैंने आपके यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाया है। बेटों ने भेड़िए की ज़बान से ये बात सुनी तो वो दम बखुद रह गए और नदामत से अपने सर झुकाए भेड़िया जंगल की तरफ चल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गिरे, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को थाम कर पत्थर पर बिठा दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस कुएं की तारीकी दूर करके इसको रोशन कर दिया ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल न घबराए। इत्तेफाकन इस जगह एक मिस्री काफिला आकर उतरा। काफिला वाले खाने में मसरूफ थे कि पानी की जरूरत हुई तो काफिला के सरदार ने अपने गुलामों को पानी लेने के लिए भेजा।
غلام نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جلدی سے اس ڈول میں سوار ہو جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموشی سے اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ غلام نے جب ڈول کھینچا تو اس نے محسوس کیا کہ ڈول بہت بھاری ہے، تو اس نے کنویں میں جان کر دیکھا کہ ڈول میں ایک ایسی چمکدار چیز ہے جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے باقی دوستوں کو بلایا، سب نے مل کر ڈول کو کھینچا۔ جب ڈول اوپر آ گیا تو غلام نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیرت میں اپنے آقا کو پکارا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے آقا کے پاس لے گیا۔ قافلے والوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی حیرت اور مسرت کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو قریبی چرگاہ میں اپنے مویشی چرا رہے تھے، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ تمہارے پاس ہمارا ایک غلام ہے، وہ ہم کو واپس کر دو۔ تاجروں نے کہا کہ اگر یہ تمہارا غلام ہے تو اس کو ضرور ہمارے ہاتھوں میں فروخت کر دیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو تاجروں کے ہاتھ میں چند درہم لے کر فروخت کر دیا اور کہا کہ اب تم اس کو لے کر یہاں سے جلدی جلدی نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ بھاگ جائے، یہ بھگوڑا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنجیروں سے باندھ لیا۔ چنانچہ آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران اہل قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں دیکھیں تو سردار نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی ہستی آدمیت سے بالا تر ہے۔ قافلہ والوں کو حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی یوسف علیہ السلام کے آگے نہ چلے۔ اس کی تمام زنجیریں کھلوا دیں اور کہا کہ یوسف علیہ السلام ہمارے کارواں کے آگے رہیں اور ہم سب لوگ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اس وقت جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل نہ ہوئے تھے، آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا اور ہر طرف معمولی سا اندھیرا تھا۔ جب آپ علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو تمام زمین روشن ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ عزیز مصر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ شام کے تاجروں کے ہمراہ جو ایک غلام آیا ہے وہ اپنے حسن و جمال میں ثانی نہیں رکھتا، اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور وہ اپنے ہمراہ کچھ سواروں کو لے کر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آفتاب جیسے چمکتے ہوئے چہرے والے انسان کو دیکھا۔ نگاہ پڑتے ہی جو جس جگہ تھا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ جب عزیز مصر کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اس نے سردار قافلہ سے پوچھا کہ یہ فرشتہ ہے یا نبی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میرا زر خرید غلام ہے۔ عزیز مصر نے تاجر سے کہا اچھا تم دونوں میرے محل میں چلو۔ چنانچہ وہ تاجر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ مکان پر لے گیا۔ عزیز مصر نے ان کی خدمت کے لیے 30 غلام مقرر کر دیے۔ لوگوں نے جب یہ سنا اور دیکھا کہ آن کی آن میں مصر کی سرزمین کی کایا پلٹ گئی ہے اور ان کے سامنے یوسف علیہ السلام یوسف کنان کا نام آنے لگا، تو شوق دیدار میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا چلا گیا اور مشتاقوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ عزیز مصر نے جب یہ دیکھا تو تمام مکان اور محل آدمیوں سے بھر چکا تھا، تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو باہر لے جائیں۔ دوسرے دو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے 2 دینار مقرر کر دیے، لیکن شوق دیدار کے پروانے پھر بھی کم نہ ہوئے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ زلیخا کون تھی۔ تلیموس نامی عرب کا ایک مشہور بادشاہ تھا جس کے پاس ہزاروں کنیزی اور لاکھوں غلام تھے۔ زلیخا اس کی دختر بلند اختر تھی۔ زلیخا حسن و جمال میں یکتا تھی۔ ایک رات جب وہ سو گئی تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نظر آئے، جن کو دیکھتے ہی زلیخا سو جان سے نثار ہو گئی اور کنیز بے دام ہو گئی۔ زلیخا جب خواب سے بیدار ہوئی اور اس کی جان پر بن گئی، اس نے خواب میں یہ محسوس کیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں دیکھا ہے۔ زلیخا برابر کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے والد نے جو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اس کو سخت صدمہ ہوا۔ باپ نے کہا کہ اے میری نور نظر، تجھ کو کیا ہوا ہے؟ زلیخا نے پہلے تو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن باپ کے اصرار پر اس نے اپنے خواب کا تمام واقعہ مفصل بیان کر دیا۔ زلیخا کے باپ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ نا امید نہ ہو بیٹی، میں جہاں بھی اس کو پاؤں گا مال و زر دے کر اس کو فوراً لے آؤں گا۔ زلیخا نے کچھ عرصہ بعد دوسرا خواب دیکھا، پھر تیسرا، اور اس طرح اس نے کئی مرتبہ یوسف علیہ السلام کے دیدار سے شرف حاصل کیا۔ زلیخا کی شادی۔ زلیخا کا باپ بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ سو کر اٹھا، اس کے مشیروں نے اسے کہا کہ عالی جہاں زلیخا کے لیے دور دور سے شادی کے پیغام آئے ہیں۔ ہر بادشاہ اس سے شادی کرنا اپنے لیے باعث فخر خیال کرتا ہے۔ بادشاہ اس وقت زلیخا کے پاس گیا اور پوچھا کہ اے بیٹی، بہت جگہ سے تیری شادی کے لیے پیغام آئے ہیں
اور سب کے قاصد ابھی تک اسی جگہ موجود ہیں۔ زلیخا نے کہا کہ میری شادی مصر کے بادشاہ سے کر دیجئے۔ غیر زلیخا کے والد نے بے شمار دولت و جواہرات اور کنیزیں دے کر بخوشی تمام کو عرب سے رخصت کر کے مصر کے جانب روانہ کیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جب وہ سرزمین مصر میں داخل ہوئی تو اس کی مسرتوں کی اور خوشیوں کی انتہا نہ رہی، لیکن اس وقت جب کہ عزیز مصر اس کے پاس آیا تو وہ اس کو دیکھ کر جھجک گئی۔ زلیخا نے باندی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ بولی یہی تیرا شور ہے، عزیز مصر ہے۔ زلیخا نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش و آواز اڑ گئے، وہ غش کھا کر گر پڑی، مگر اس کے کان میں غیبی آواز نے اس کو تسلی دی کہ گھبرا مت، تیرا محبوب آئے گا۔ یہ خوش خبری پا کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو یوسف کو خریدے۔ عزیز مصر نے پوچھا کہ اے مالک، اس غلام کا کیا مول ہے؟ مالک نے کہا اگر آپ یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتے ہیں تو جو چیز کہوں اس کے برابر تول کر دے دیں۔ عزیز مصر نے کہا کہ اے مالک بتا، اس کے وزن کے برابر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے برابر دینار اور درہم تول دیجئے۔ غرض عزیز مصر نے اسے دینار اور درہم دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کو اولاد کی بے حد خواہش تھی۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لیا تو زلیخا سے اس نے کہا کہ اے زلیخا، ایک نایاب چیز خرید کر لایا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ تم یوسف علیہ السلام کا خود خیال رکھو، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھو۔ چنانچہ وہ دونوں ہی یوسف علیہ السلام پر ہزاروں جان سے قربان ہونے لگے۔ ایک رات عزیز مصر سو رہا تھا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی بشارت ہوئی کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ہرگز جدا نہ کرنا، ان دونوں کو ایک ساتھ ہی رہنے دینا۔ عزیز مصر نے خواب سے بیدار ہوتے ہی زلیخا کو طلب کیا اور کہا اے زلیخا، یوسف علیہ السلام کو میں نے تیرے لیے خریدا، لہذا تو ہی اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھ، جو کام یہ کہے اپنے ہاتھ سے کرنا، کسی دوسرے کو نہ کرنے دینا۔ ایشا جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اس پر عمل کروں گی۔ ایک دن زلیخا نے عزیز سے کہا کہ وہ ایک خوبصورت محل بنوانا چاہتی ہے۔ عزیز نے اسے بخوشی اجازت دے دی۔ دوسرے دن محل کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا اور جلد ہی یہ محل تیار ہو گیا۔ یہ محل بالکل مکمل ہو گیا تو زلیخا کو اس کی اطلاع دی گئی کہ جس محل کے بنانے کا آپ نے حکم دیا تھا وہ بالکل تیار ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور خواصوں کو بھی ساتھ لیا اور اس محل میں داخل ہو گئی۔ ہر دروازے پر 30 خواصوں کو پہرے کے لیے کھڑا کر دیا اور یہ تاکید کی کہ یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی تیسرا شخص نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں اس محل میں داخل ہو گئے۔ آپ کے داخل ہوتے ہی محل کا دروازہ بند ہو گیا۔ زلیخا پاگل ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر چند نصیحت کی مگر اس کے باوجود بھی اس نے غور نہ کیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا اور خود یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر بولی کہ اے یوسف علیہ السلام، یہ میں نے تیرے لیے بنوایا ہے، جو بھی تو کہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے اے ملکہ، میں خدا سے ڈرتا ہوں، کیا مجال جو میں گناہ کا مرتکب ہو سکوں۔ یوسف علیہ السلام تو اپنے دل میں کسی بات سے مت ڈر، میں تمام پردے چھوڑ دیتی ہوں، پھر تجھ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خدا سے پردہ منظور نہیں ہے۔ اے یوسف علیہ السلام، میں تیری خاطر عزیز مصر کو زہر دے کر ہلاک کر سکتی ہوں اور اس کو مار کر ایک صندوق میں بند کر دوں گی اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا اور ہماری راہ میں کوئی بھی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے نہ، میں ایسا کر سکتا ہوں، ہم دونوں کو ایک روز خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ انسان کا قدیمی دشمن ابلیس فوراً وہاں پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا پر بھرپور اثر ڈال کر معصوم نبی کے دل میں زلیخا کی خواہش پیدا کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت بنا کر آ پہنچے اور کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھ میں کتنی دور سے تیری خاطر اس جگہ آیا ہوں۔ اے یوسف علیہ السلام، جس کام کا تو ارادہ کر رہا ہے نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ اگر تو گناہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو دفتر نبوت سے تیرا نام خارج کر دیا جائے گا اور تمام عمر دست تاسف ملے گا۔ ان کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو بے حد حیا آئی اور خوف خدا سے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ قریب ہی ایک بت رکھا ہوا تھا جس پر زلیخا نے پردہ ڈال دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جو یہ معاملہ دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ اے زلیخا، تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، مجھے اس بت سے حیا معلوم ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ سنا تو اس سے کہا کہ اے زلیخا، اگر تجھ کو اس پتھر کے بنے ہوئے بت سے اس قدر ڈر اور شرم ہے تو پھر میں اپنے خدا سے کیوں نہ ڈروں اور کیوں نہ شرم حیا کروں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرط حجاب سے اپنا سر زمین کی طرف جھکا لیا تو آپ نے زمین پر بھی لکھا ہوا دیکھا کہ جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی پھل ملے گا۔ اتنا پڑھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے اپنے نگاہ پھیر لی اور وہاں سے بھاگے۔ زلیخا بھی دیوانہ وار آپ کے پیچھے بھاگی، دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے اپنی طرف کھینچا اور وہ نہ رکے، لیکن قمیض کا کچھ حصہ پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کا بھی کچھ خیال نہ کیا اور وہ محل سے باہر نکلے۔ زلیخا کو اپنی ناکامی کا بے حد ملال ہوا اور وہ اسی وقت عزیز مصر کے پاس پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ زلیخا غصہ میں بھری ہوئی تھی، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا اور عزیز مصر سے اس نے کہا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنا چاہا، اگر میں اس کے سامنے سے نہ بھاگتی تو شاید بے عزت کر دی جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ بے حد ناراض ہوئے اور سخت غصہ آیا۔ آپ نے کہا کہ اے عزیز مصر، یہ جھوٹ بولتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ خود نفس پرستی پہ مائل ہو چکی تھی۔ عزیز مصر نے زلیخا سے پوچھا، اے زلیخا، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے اور کوئی اس بات کا گواہ بھی ہے یا نہیں؟ تو زلیخا نے کہا کہ اے بادشاہ، میں اور حضرت یوسف علیہ السلام اس جگہ بالکل تنہا تھے۔ پاس ہی ایک کنیز کی گود میں ایک شیر خوار بچہ صرف 40 یوم کا تھا، جس کی عمر صرف 40 دن تھی۔ اس کو خدا نے یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے قوت عطا فرمائی۔ اس نے فوراً کہا کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور بے قصور ہیں، اور زلیخا جھوٹی ہے اور خطا وار ہے۔ عزیز مصر نے ایک شیرخوار بچہ کی گواہی حیرت سے سن کر امتحان کے لیے یوسف علیہ السلام کی قمیض جو دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی عزیز مصر نے زلیخا کا جرم ثابت ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور ساری خطا اس کی ملکہ زلیخا کی ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا، مرحبا مرحبا اے یوسف علیہ السلام، تو نے بڑا کام کیا، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ ادھر زلیخا کا جرم ثابت ہو جانے پر عزیز مصر کو ازحد افسوس اور غم ہوا اور وہ دل ہی دل میں کڑتا چلا گیا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو اپنے محل میں طلب کیا اور اس سے کہا کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ قصوروار اور جرم زلیخا کا ہے، لیکن زلیخا چونکہ ملکہ مصر ہے، لہذا اس کی رسوائی اور بدنامی سے یہ بدنما داغ جو میری پیشانی پر لگا ہے، اس کو کس طرح سے دور کیا جائے؟ وزیروں نے کہا کہ اے عزیز، ایک بات ہے، اگر تو اس پر عمل کرے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بتاؤ، کیوں نہ ہم یہ جرم یوسف علیہ السلام پر ہی ڈال دیں اور اس پر جرم ثابت کرنے کے لیے اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح ملکہ کی بدنامی مٹ جائے گی اور یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اگر زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہوتی تو وہ اسے قید میں کیوں رکھتی اور کس لیے اس کی تکلیف کو گوارا کرتی۔ عزیز مصر نے اس پر غور کیا تو اس نے اس بات کو اپنے لیے مفید خیال کیا، چاچا اس نے اسی وقت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔